سر آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہے، F-16 لانے والے آپ تھے، اس کے بعد جو JF-17 ہے ایز چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی آپ اس کو سرو کیا. تو رفائل کے آنے سے پاکستان ایئر فورس پہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ بات یہ ہے کہ JF-17 کی جو بیک گراؤنڈ ہے، جب ہم نے JF-17 شروع کیا تھا 90 کی دہائی میں، اس کے درمیان میں، تو اس سے کم از کم 10 سال پہلے بھارت نے بھی ایک طیارہ بنانے کا کام شروع کیا تھا جس کا نام انہوں نے LCA رکھا تھا، لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ، اور بعد میں اپنی زبان میں اس کو تیجا کا نام دیا گیا. جب وہ طیارہ ہم سے اتنا آگے چل رہا تھا تو میں نے جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا، اس طیارے کی جو پروگریس ہے میں اس کو دیکھتا رہا، مانیٹر کرتا رہا، اور ہمارے ساتھ جو چینی ہمارے دوست شامل تھے ان کو میں بتاتا رہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مارکیٹ میں اس طیارے سے پہلے آئیں تاکہ ہمارے طیارے کو مقبولیت حاصل ہو، اور بھارت جو طیارہ اتنے عرصے سے بنا رہا ہے وہ ہم سے آگے نہ چلا جائے. اور ہم نے ماشاءاللہ وہ طیارہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، اور بھارت اس میں ناکام ہو گیا. آگے تو کیا جانا تھا، وہ بالکل ناکام ہو گیا، اور حد یہ ہو گئی کہ اس کی اپنی ایئر فورس نے وہ طیارہ خریدنے سے انکار کر دیا. لہٰذا وہ بھارت کی جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو وہ طیارہ کبھی بھی جوائن نہ کر سکا. یہ ہے زمینی حقائق. اس وجہ سے جو بھارت کے جہاز ہیں اس کے فلیٹ میں، اس کی انوینٹری پر، وہ پرانے ہوتے گئے اور وہ لائف ایکسٹینشن بھی وہ لیتے رہے. مگر اب وہ وقت آ گیا جہاں اس کے جو پرانے جہاز تھے اس کو فلائنگ کافنز کا نام دیا گیا، یعنی وہ پرواز کرنے والے کفن بن گئے ان کے پائلٹس کے لیے. اور وہاں پہ پھر اس کے بارے میں بڑی حکومت کے خلاف وہ ہوتے رہے، کاروائیاں بھی ہوتی رہیں کہ جی وہ جو شخص جو پائلٹ ہیں ان میں ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کو آپ نے اتنے پرانے طیارے دیے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہلاک ہو جاتے ہیں. احتجاج ہوتا رہا اس بات پر. مگر اتنے سال بیت گئے، بھارت اسی کشمکش میں رہا کہ کون سا نیا طیارہ خریدیں جس سے اس کے پرانے جو فلائنگ کافنز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے. اور وہ اسی کشمکش میں اور اسی تگ و دو میں آج کا دن آ گیا. اچھا، 2016 میں انہوں نے فائنلی سلیکٹ کیا. جی، رفائل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس طیارے سے کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ جی، رفائل جو ہے اصل میں یہ بھی ایک گروپ ہے جہازوں کا نا. یہ جنریشن وائز جہاز چلتے ہیں. پہلے 3rd جنریشن جہاز تھے، پھر 4th جنریشن جہاز آ گئے. یہ 4th جنریشن ہے کیا؟ ویورز کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. 4th جنریشن 5th جنریشن یہ ہے کیا؟ ذرا ایکسپلین کر دیں ویورز کے لیے. یہ جنریشن کا حساب جہاز کے اندر جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ اس سے ہوا کرتا ہے. جو ٹیکنالوجی، آپ اس کی سمپل مثال لے لیں نا، یہ آپ کے ہاں کمپیوٹرز نہیں بدلتے، کوئی آئی فون بن گیا، کوئی اس طرح کا اور بن گیا، تو یہ جو آگے آگے آپ چلتے ہیں ٹیکنالوجی لیڈ کرتی جاتی ہے، اور اس طرح پھر جنریشنز آگے چلتی ہیں. یعنی 4th جنریشن تو بہت پرانی ہو گئی. 4th میں رفائل شامل ہے، ہمارا F-16 جنریشن میں، اور JF-17 رفائل شامل ہے، F-16 شامل ہے، JF-17 شامل ہے، گرپن شامل ہے، سویڈن نے بنایا ہوا ہے، اور رشیا کے جو سکوئیز فائٹر شامل ہے، Su-35 رشین کا جو سکوئیز ہیں، اور نئی Su-30 جو اس دن ہم نے گرایا وہ بھی 4th جنریشن جہاز ہے. تو اب بات پوچھنے والی یہ ہے کہ یہ جو مودی صاحب جو تشریف لائے ٹیلی ویژن پر کہنے لگے اپنی شرم کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے کہ اگر رفال ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. ارے بھائی، نتیجہ کچھ اور نہ ہوتا. ہم نے آپ کا 4th جنریشن جہاز جو ٹاپ آف دا لائن آپ کی انوینٹری پہ ہے اسے گرایا الحمدللہ. تو نتیجہ صرف جہازوں سے نہیں آیا کرتا، نتیجے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی کوالٹی کیا ہے، یہ اٹ از دی مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. تو وہ ہماری تربیت کیا ہے، ہمارے جذبے کیا ہیں. آج تک ہم نے کوالٹی کو دیکھا ہے، ہم نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا. بھارت تو ہمیشہ ہم سے کوانٹٹی میں اوپر رہا. 65 کی جنگ میں اس کا یہی حساب تھا، ہم سے کتنا گنا وہ بڑا تھا. آج بھی وہی حال ہے. تو اس لیے ہم کوانٹٹی کا مقابلہ کوالٹی سے کیا کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا ایئر مارشل، کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ نے بات کی. اب پاکستان کو کیا اس پہ کرنا چاہیے؟ پاکستان اب J-10 کی بھی بات ہو رہی تھی، ہم بھی مزید کسی جہاز کے لیے جانا چاہیے یا اپنے اسی انوینٹری پہ انحصار کرنا چاہیے؟ جی، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. جب ہم نے JF-17 بنایا تھا تو ہم نے اس وقت اتنا ہمیں اعتماد حاصل ہوا کیونکہ پاکستان میں جہاز کی ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں تھی. یہ کامرا
یہ تو ہماری ایک اوور آل فیکٹری تھی. جب JF-17 کے دور سے ہم گزرے تو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی ایک مینوفیکچرنگ کا وہاں پہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی, اور اس سے اتنا اعتماد ہم نے حاصل کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-2005 کی, تو آج تقریباً 15 سال میں ہم نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا. اور اس وقت بھی ہماری ویژن یہی تھی, اس وقت کی ویژن میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 4th جنریشن جہاز ہے, اب دنیا چلے گی 5th جنریشن کی طرف. تو جب دنیا 5th جنریشن کی طرف چلے گی, پاکستان خود سے 5th جنریشن جہاز انشاءاللہ بنائے گا. اس میں ہم کسی کی مدد حاصل نہیں کریں گے. پہلے تو ہمارے ساتھی تھے چین والے, تو اب ہم نے اس کی مدد حاصل نہیں کرنی, اور 5th جنریشن جہاز کے لیے ہم نے اپنا سارا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ 5th جنریشن جو اس وقت 3 ملکوں نے بنایا ہے, اور ان میں سے صرف ایک ملک ہے جہاں وہ جہاز آپریشنل ہوا ہے, اور وہ ہے امریکہ JSF-35 کے نام سے. اور روس نے جو بنایا ہے, اسی طرح چین نے جہاز جو بنایا ہے, وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے. یعنی اس دور کا ابھی آغاز ہے, اور پاکستان اس دور میں داخل ہو چکا ہے. ہم نے انشاءاللہ یہ خود بنانا ہے. وہ جو آپ کا سوال ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا جواب ہے 5th جنریشن جہاز, جو کہ اس جنریشن سے اب آگے ہوگا. تو ابھی تک ٹاپ آف دا لائن 4th جنریشن جہاز ہیں, اور اس میں الحمدللہ ہمارا فلائنگ کافنز کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جو جہاز پرانے ہوئے, ہماری ویژن بھی یہی تھی کہ ہم پرانے جہازوں کو اپنے ہی JF-17 سے ریپلیس کرتے جائیں گے, اور ہم 100 سے زیادہ جہاز ریپلیس کر چکے. اور ہندوستان میں سینکڑوں جہاز ہیں جو فلائنگ کافنز ہیں, وہ ان کو ریپلیس نہیں کر پائے. اور ابھی پہلا جو ہے وہ رفال وہاں پہنچا ہے. یہ سال ہا سال لگیں گے ان کے مزید رفال لانے میں, اور وہ سینکڑوں جہاز کیسے ریپلیس کریں گے, یہ ایک بہت مہنگا کام ہے. ہمارے تو چونکہ اب ہاتھ میں آ گیا, اور اس میں آلریڈی ہم بلاک 1 بلاک 2 کر چکے, اب بلاک 3 ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں.